تبارك وتعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. معزز میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، مردان شیر ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف توصیف کی بڑائی حمد و ثنا اللہ رب الجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین، آج خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام کے فضائل پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھنے، نفرت کرنے کی کسی کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، گرچہ وہ کچھ کوتاہی ان سے دانستہ نادانستہ طور پر اپنے دور میں ہو چکی ہو، لیکن کوئی کسی کی حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، انہیں برا بھلا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وارننگ دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو کوئی میرے صحابہ کو گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، دل میں نفرت پیدا کرتا ہے، برے الفاظ سے انہیں ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ طریقے سے یاد کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنتیں. کون فرمائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والملائکۃ والناس اجمعین، ملائکہ اور سارے لوگوں کی لعنتیں اس پر ہوگی. تو یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم ہے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سابقین صحابہ کی شان میں ادنا سے گستاخی بھی کرے. کسی کے لیے اجازت نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. وہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبریاں دی ہے اور اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے. تو پھر دوسرے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام پر تبصرہ کرے، ان کے غلطیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کرے، اچھالے، ان کی شان میں گستاخی کرے. یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. معزز سامعین، صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. صحابہ کی زندگیاں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر سکیں. صحابہ کرام وہ ہے جن کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں اس انداز سے کی: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. کہہ دیجیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. سلامتی ہو، رحمتیں برکتیں ہو، اللہ کا خیر نازل ہو، اللہ کی بھلائیاں نازل ہو ان نفوس قدسیہ پر، ان پاکیزہ شخصیات پر جنہیں اللہ نے منتخب کیا. یہ صحابہ کرام اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، عمر کا کسی بھی مرحلے سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی صحابہ کو برا بھلا کہنا جائز نہیں. نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ دیگر صحابہ کرام کو. گرچہ صحابہ کے درمیان آپس میں کچھ جنگیں ہوئی، لیکن
یہ صحابہ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کے حق میں تبصرہ کریں، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ کوئی اور جھگڑے ہو. یہ ان کا آپسی معاملہ ہے اور یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. بعد والوں کو تو یہ دعا سکھلائی گئی، یہ تعلیم دی گئی، ربنا اغفر لنا، اے اللہ بخش دے ہمیں، وَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں نکل چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں. سبقونا بالایمان، ایمان میں ہم سے پہلے آگے نکل چکے ہیں، زندگی گزار لی، انتقال ہو گیا، ایمان کی حالت میں انتقال ہوا. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں کوئی غلط چیز، غلط فہمی نہ بٹھا دے، کوئی تنگی محسوس نہ کرے ان کے سلسلے میں. باقاعدہ دعا سکھلائی گئی. اب اندازہ لگائیے ایمان میں انتقال کرنے والوں کے لیے جو ہم سے پہلے انتقال کر گئے، ان کے لیے دعا دی جا رہی ہے، اللہ ان کو بخش دے. مومنوں کو سکھلایا گیا، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ آیت ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ایمان والوں کے سلسلے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی غلط فہمی، کوئی بدگمانی نہ ڈال. یہ تعلیم دی جا رہی ہے. تو اب اندازہ لگائیے اتنی اہم تعلیمات ہیں اور یہ 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک قیامت تک آنے والوں کے لیے. تو پھر ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے اوپر تبصرے کریں، ان پر الزام لگائیں، ان پر نکیر کریں؟ یہاں پر تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اس کی نفرت سے ہمارے دل کو پاک کر دے. یہ مومنوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. اور کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ارے بعض تو ایسے بے گزرے ہیں کہ معاویہ صاحب کہتے، نعوذ باللہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ بہت بلند ہے. کاتبین وحی میں سے ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے بڑے فضائل بتلائے ہیں. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنے، یاد کیا، لوگوں تک پہنچایا، اس پر عمل کیے، لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دین کے خاطر اپنی ہر چیز کو قربان کیا. ہجرت کا موقع آیا، اپنے گھر بار، اپنی جائیداد، اپنے کاروبار، اپنی ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے سب چھوڑ چھاڑ کر مدینے کی جانب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہجرت کی. صحابہ وہ ہیں جو غریب صحابہ، بیوار و مددگار صحابہ جب مدینہ آئے، مدینے والے صحابہ نے، انصار صحابہ نے دل کھول کر ان کا استقبال کیا، ہر طریقے سے ان کی مدد کی، ہر طریقے سے ان کی تائید کی. صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں رب العالمین نے سلامتی کی، رحمتوں کی دعائیں بھیجی ہیں. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کیا، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنی دن رات ایک کر دی، اور جن کے دن میدان جنگ میں گزرا کرتے تھے، جن کی راتیں تہجد میں رب سے دعائیں کرتے ہوئے گزرا کرتے تھے. معزز سامعین، صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، اور صحابہ کی زندگی کو پڑھنے سے ہماری اصلاح ہوگی. صحابہ توحید کے لیے کس طریقے سے کوشش کرتے رہے، یہ ہمارے لیے اصلاح کا پہلو صحابہ کی زندگیوں میں. جب تک ہم صحابہ کی زندگی نہیں پڑھیں گے ہمیں معلوم نہیں ہوگا. اسی لیے جب بھی موقع ملے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے،
کہ وہ بھی ایک انسان تھے، وہ بھی زندگی گزارے، کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ معزز سامعین، کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کے بڑے فضائل احادیث کے اندر بتلائے گئے۔ وہ صحابہ جو جنگ بدر میں موجود رہے، جن کے لیے مغفرت کا اعلان کیا گیا، وہ صحابہ جو جنگ احد میں موجود تھے، وہ صحابہ جو بیعت رضوان میں موجود تھے، ان کے بڑے فضائل احادیث کے اندر بتلائے گئے۔ کچھ ایسے صحابہ جسے عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 ایسے صحابہ جنہیں نبی علیہ السلام نے نام لے لے کر جنت کی خوشخبری دی، ان میں خاص طور پر خلفاء راشدین بھی شامل ہیں۔ خلفاء راشدین بھی شامل ہیں، وہ صحابہ جنہیں نبی علیہ السلام نے نام لیے بغیر جنت کی مختلف موقعوں پر خوشخبریاں دی۔ یہ صحابہ کے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 افراد آئے اور آ کر اسلام کی تعلیمات کا اقرار کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، کوئی اگر جس نے آپ کو دیکھا ہو، آپ کی تعلیمات کو قبول کیا ہو، اس پر عمل کیا ہو، اسلام قبول کیا ہو، تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے توبہ ہے۔ یہ توبہ جنت کے درخت کا نام۔ پھر دوسرے شخص آئے اور انہوں نے بھی یہی سوالات کیے، اسلام قبول کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ انہوں نے بھی سوال کیا کہ جس نے آپ کو دیکھا ہو، جس نے آپ پر ایمان لایا ہو، جس نے آپ کی تعلیمات کو قبول کیا ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے توبہ ہے، جنت کا درخت۔ سبحان اللہ، اس کی خوبصورتی، اس کی کیفیت اللہ بہتر جاننے والا۔ یہ طبرانی کی صحیح کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کے فضائل بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ توبہ کے بخشوں میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم، وہ لوگ جو سابقین اولین سب سے پہلے اسلام لائے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ سبحان اللہ، کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ والسابقون الاولون، پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی ہے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ دیکھیے یہاں پر بعد آنے والوں کے لیے ایک معیار مقرر کیا، والذین اتبعوهم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کے طریقے پر چلا ہے، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہے۔ پیروی کب کریں گے؟ جب صحابہ کی زندگی ہم کو معلوم ہوگی تو کریں گے۔ صحابہ کی زندگی معلوم نہیں، ادھر سے کچھ سن لیے، ادھر سے کچھ سن لیے۔ آج علماء سے، مستند علماء سے حاصل کرنا چاہیے، سوشل میڈیا سے نہیں۔ کوئی بھی کچھ بھی آ کر کہہ دیتا ہے، مستند بات مستند علماء سے ملتی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے میں گزار دیا۔ یہ مستند علماء جو بڑے جامعات سے فارغ ہو، جن کی بات دلیل کی بنیاد پر ہو، ایسے لوگوں سے علم سیکھنا چاہیے۔ پختہ علم رہتا ہے، ادھر سے کچھ بات سن لی دوسروں تک پہنچا دی، ادھر سے کچھ سن لی دوسروں تک پہنچا دی، یہ ایسا بولے وہ نہیں، اس سے علم میں پختگی نہیں آئے گی۔ سنی سنائی بات کا کوئی اعتبار نہیں، دلیل کی بنیاد پر بات ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر والذین اتبعوهم بإحسان ایک معیار بتلایا گیا کہ جنہوں نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا، ان کے نقش قدم پر چلا، انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کن کے لیے ہے؟ ایک تو صحابہ کے لیے، صحابہ کے بعد جو صحابہ کے طریقے پر چلتے رہے ان کی اولاد، جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، تابعین کے لیے۔
ان کے بعد ان کی اولاد تبع تابعین، تو جو ان کی تعلیمات پر قیامت تک عمل کرتے رہیں گے، سبحان اللہ، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر تین چیزیں بتلائی گئی، تین کیٹیگریز: سابقین اولین، مہاجرین صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے ہر چیز کو دین کے لیے قربان کیا، انصار صحابہ جو مدینے میں تھے، اور مدینے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے پہلے مدینے کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کی اور ممکن کوشش کی۔ وہ مصعب بن عمیر جنہوں نے اسلام سے پہلے مدینے کی جس گلی سے گزرتے ایسے خوشبو لگاتے کہ لوگوں کو اندازہ لگتا یہاں سے ایک شہزادہ مصعب گزرا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جب وہ اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت، ان کی حالت کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے۔ وہ مصعب جو اسلام سے پہلے کی کیا زندگی تھی، ایک مرتبہ قیمتی لباس پہنے تو پھر دوبارہ نہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد توحید کے مشن کو مدینے میں جاری رکھے، مدینے کے گھر گھر میں اسلام کو پہنچائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے تو سادہ سیدھا کپڑا، پھٹا پرانا کپڑا جس کو باندھنے کے لیے کی کر کے کانٹے لگے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو، یہ مصعب بن عمیر، ان کی کاوشوں سے اسلام آج ہم تک پہنچائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر خوشخبریاں دے رہے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ایک تو اللہ کی رضامندی، دوسری جنت کی خوشخبری، ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کی زندگی اگر ہم پڑھیں گے تو توحید کے مشن کو صحابہ غیر مسلم تک کیسے پہنچائے، یہ جذبہ پیدا ہوگا، اور جب توحید کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی تو آدمی شرک سے نفرت کرے گا، شرک کے قریب بھی نہیں پہنچے گا۔ دیکھیے بیت رضوان کے موقع پر ایک درخت تھا، وہاں پر 1400 صحابہ وہاں پر موجود تھے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ تمام سے راضی ہوا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک واقعہ پیش آ گیا۔ صحابہ ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیے اس موقع پر، جسے بیت رضوان کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کے نیچے جتنے لوگ بیعت کیے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جنت کی خوشخبری سنائی گئی 1400 صحابہ کی۔ یہ خوشخبریاں تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ آتے جاتے سفر میں اس درخت کو اہمیت دینے لگے، یعنی عام زبان میں اگر کہیں گے تو تبرک سمجھنے لگے کہ صحابہ یہاں پر بیٹھے تھے، بیعت کیے کہ خوشخبری آئی، ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ کوئی برا کام نہیں ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، وہاں پر بیٹھنا، لیکن دیکھیے صحابہ کی توحید سے محبت، شرک بت پرستی سے نفرت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج یہ لوگ اس درخت کو اہمیت دیتے ہوئے یہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں، ممکن ہے آئندہ آنے والی نسلیں اس درخت کی پوجا شروع نہ کر دے، کیونکہ یہ پاور کے طرف ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا، جس کے نیچے بیٹھنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری آئی، سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کٹوا دیا۔ یہ ہے توحید سے محبت، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ حجر اسود کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حجر اسود تو پتھر ہے، تیرے اندر نفع نقصان کی کوئی قوت نہیں، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیتا تو میں تجھے بوسہ نہیں لیتا۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔
الغرض وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا, مزید باتیں آئندہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین صحابہ کی محبت ہمارے دل و دماغ میں ڈال دے. اللہ صحابہ کی زندگیوں سے محبت کرنے والا بنا. اللہ صحابہ کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ ہم نے جو بیمار صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما. اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرنے والا بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کی اللہ توفیق عطا فرما. آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ نماز سے محبت پیدا کر دے. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا. اے اللہ شب و روز تیری دین کی سربلندی کی کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. عقیدے توحید کو سمجھنے کے لیے میرے دماغ کو کھول دے. اے اللہ توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں برکت دے, کمائی میں برکت دے. اے اللہ ہر قسم کے نقصان سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم